الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 سے درس قرآن کا آغاز ہوگا۔ اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت ایسی ہے، ایک وظیفہ گویا کہ آپ نے بتایا کہ اگر اس وظیفے کو اختیار کیا جائے تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ اترے گا، اگر کسی کی جاب نہیں ہے انشاءاللہ اس کو جاب ملے گی، اگر کسی کا کاروبار ہے ترقی کرے گا، نوکری ہے تو پروموشن کے چانسز بنیں گے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو نیک اور صالح اولاد ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ یہ سب اکابرین نے بیان فرمائے، چنانچہ اس کو غور سے سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پس میں کہتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، اور اس کا طریقہ ایک تو عام آپ اردو میں دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میری مغفرت فرما دے، اور یا آپ عربک میں کوئی استغفار پڑھتے ہیں جیسے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تعالیٰ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے ہر گناہ سے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ استغفار عربک میں آپ پڑھیں، جب عربک میں پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یا اردو میں آپ کر لیں۔ تو جب ہم دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشتا بھی ہے، اور اس کو اپنے بندے کی طرف سے اپنے گناہوں کا احساس کر لینے کے بعد مغفرت طلب کرنا اتنا محبوب ہے کہ وہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو جب تم ایسا کرو گے تو بہائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، یعنی نہریں جاری کر دے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ اس سے بیٹوں کے لیے بھی فرمایا گیا، مال بھی کی بھی کثرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا، تو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل فرمائیں۔ لیکن کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف وظیفہ اختیار کر لو اور باقی احکام شرع کو فراموش کر دو۔ گناہ پیدا کرنے والے اسباب ختم کریں۔ اس میں سب سے بڑی چیز جہالت ہے، کہ جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے، اور اسی طرح بعض اوقات کم علمی کی بنا پر اپنے عقیدے کی تباہی کا سامان کر لیتے ہیں، عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، کلمہ کفر نکل جاتے ہیں۔ کبھی ہم عقیدہ باطلہ کو یوٹیوب پر کسی جگہ سنتے ہیں اور وہ ہمیں قرآن و حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے جو دلیل ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ حق بیان کر رہا ہے، اور ہم اس کو قبول کر کے عقائد حقہ سے عقائد باطلہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ عقائد کا علم سیکھیں، احکام شرعیہ عملیہ کا علم سیکھیں، طہارات کا علم سیکھیں، تجارت آپ کرتے ہیں، لین دین ہے، کرائے پہ چیزوں کو لینا دینا ہے، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو سب کا علم آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اسی طرح صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں، گناہ کا علم سیکھنا، یہ 3 علوم فرض ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیں شترے بے مہار، گناہ ہو رہے ہیں، نگاہ آزاد ہے، ذہن کے اندر گندے خیالات آ رہے ہیں، زبان پہ غیبت، چغلیاں، جھوٹ اور گالی گلوچ جاری ہے، نماز قضا کر رہے ہیں اور تسبیح لے کر بیٹھ گئے جی استغفار پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری یہ معاملہ ہمارا سنوار دے گا۔ یہ استغفار حقیقتاً نفع اس کو دے گا کہ جو اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، علم دین سیکھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنانا چاہتا ہو اور بنا رہا ہو، پھر ساتھ ساتھ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ مجھے یقین ہے میری آخری بات اتنی پسند نہیں آئے گی
کیونکہ ہمیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کسی کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھیں، اس کی یہ فضیلت ہے، وہ آپ کو فضیلت تو بتا دیتا ہے لیکن اس فضیلت کے ملنے کی راہ میں رکاوٹیں نہیں بتاتا، اور ہم چاہتے بھی نہیں، ہم چاہتے ہیں بس ایسا وظیفہ دیں، بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، گھر میں دولتیں آنا شروع ہو جائیں۔ بھائی ایسے وظیفے کہاں تھے، کہاں ہیں کہ جو آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور حدیثوں میں جو بیان فضائل بیان ہوئے آپ کو ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اکثر لوگ اپنے وظائف کے اندر وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں پاتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے، اور اگر مل بھی جائے آپ کو تو یہ اور خطرناک ہے، کیونکہ انسان نماز نہ پڑھے، گناہ سے نہ بچے، خالی کچھ پڑھے اور فرض کر لیں اس کو مل گیا، تو یاد رکھیں یہ وظیفے سے نہیں ملا، یہ اللہ کے فیصلے ازلی سے ملا ہے، لیکن ہم اس کا کنیکشن ملاتے ہیں وظیفے سے، بھئی فلاں بزرگ نے وظیفہ دیا میرا کام ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا شخص نماز کی طرف آئے گا، روزے کی طرف آئے گا، گناہ سے بچنے کی طرف آئے گا؟ بلکہ جب کوئی اس کو کہے گا کہ تم دیکھو نماز پڑھو برکت ہوگی، روزے رکھو برکت ہوگی، گناہ سے بچو برکت ہوگی، تو وہ کہے گا بھئی یار ایسے کہتے رہتے ہیں، ہم تو وظیفہ پڑھ کے ساری برکتیں حاصل کر لیں۔ یہ ہے تباہی۔ تو اس لیے ان علماء کی باتوں کو غور سے سنیں جو آپ کو حقیقت بیان کریں، خوابوں کی دنیا میں نہ رکھیں، جو آپ جن کی باتیں قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہوں، تصوراتی باتیں نہ کریں، ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے آخرت میں۔ یہ ہمارا آپ کو ایک مشورہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ بعض لوگ نام رکھ دیتے ہیں بچوں کے مزمل، ایسے مشکل نام نہ رکھیں جن کا غلط تلفظ آدمی کر دے۔ صحیح لفظ ہے مزمل، زے پہ بھی تشدید ہے اور میم پہ بھی تشدید ہے، مزمل۔ اب چونکہ یہ مزمل اس طرح مزمل میم پہ تو پڑھ لیتے ہیں، زے پہ نہیں پڑھ پاتے، تشدید تو غلط مشہور ہو جاتا ہے مزمل، سپیلنگ بھی ایسی لکھتے ہیں مزمل کی، اور یہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمبل اوڑھنے والا۔ اللہ نے آپ کو اس سے پکارا، آپ مطلب رات کو جیسے کمبل اوڑھ کے سوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وصفی نام سے آپ کو یہاں مخاطب فرمایا ہے۔ نام رکھیں اور قرآن کا نام رکھیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ رکھیں۔ اس طرح اگلی سورہ ہے مدثر۔ ہم مدثر اور مدثر بھی نہیں کہتے، مدثر، سا پہ زبر پڑھ دیتے ہیں، مزمل، تو یہ میم پہ زیر ہے، سا پہ زیر ہے، مزمل، مدثر، اور وہاں پر بھی دال پہ تجدید ہے، مدثر۔ اب اتنا دبا کے کوئی پڑھ نہیں سکتا تو وہ مدثر بس شروع کر دیتے ہیں اور نام بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام فرمائیے مگر تھوڑا، یعنی رات بھر آپ قیام کریں مگر تھوڑا سا آپ چھوڑ سکتے ہیں، نصفہ، اس کا نصف رات کا چھوڑ دیں، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا سا کم کر دیں، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا زیادہ کر دیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا کہ آپ رات کی نماز پڑھیں، یعنی تہجد پڑھیں۔ اس سے بعد اکابرین نے استدلال کیا کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے سنت کریمہ ہے، کیونکہ اللہ نے براہ راست اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ پوری رات نماز پڑھیں، تھوڑا بہت چھوڑ دیں، یا نصف رات، اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں، اس سے کم کر لیں، یہ آپ کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کو خوب ترتیل سے پڑھیں۔ ترتیل کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن پاک کو، بہت تیزی سے نہ پڑھیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ترتیل سے پڑھنا ہے، عربک لہجے کے ساتھ اسی تلفظ میں پڑھنا ترتیل ہے۔ تو غرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب چونکہ آپ تجوید تو آپ عربی اللسان تھے، تجوید تو ہم جیسے لوگ سیکھیں کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی حاجت نہیں تھی، اس لیے آپ کے لیے تو مفہوم یہی ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ باقی لوگوں کے لیے استدلال ہو سکتا ہے کہ تجوید کو آپ سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کسی حرف کو غلط پڑھ کر معنی فاسد کر دیں اور آخرت میں آپ کی گرفت ہو جائے۔ جیسے قل هو اللہ احد، موٹے قوف سے قل موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر اس کو ڈنڈے والے کاف سے کل باریک پڑھ دیا تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ
وہ اللہ ایک ہے، مفہوم بگڑ گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں اگر آپ تجوید کا خیال نہیں کرتے تو معانی کے فساد کا، بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے سابقہ زندگی میں تجوید نہیں سیکھی تھی اور نمازیں پڑھ لی تھیں تو آپ گھبرائیں نہیں، ان نمازوں کو آپ کو لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کوشش کیجئے کہ اب آئندہ آپ تجوید سیکھیں اور اسی کے مطابق نماز ادا کریں۔ اور بہت سارے میرے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں، کیونکہ میں نے بہت پڑھا ہے قرآن، اور میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ عمر کے ایسے حصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ تجوید کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر پاتے ہیں، عین سے ہی نہیں نکلتا، قوف سے ہی نہیں نکلتا، اگر وہ نکال بھی لیں تو پڑھتے ہوئے یاد نہیں رہتا کہ یہاں قوف ہے یا کاف ہے، وہ بیچارے وہ اس طرح ہی پڑھ جاتے ہیں۔ تو بالکل گھبرائیں نہیں، تجوید کا سیکھنا واجب ضرور قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ تجوید نہیں سیکھیں گے تو آپ کی ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اس وقت پاکستان کی 30 کروڑ آبادی میں چونکہ بہت زیادہ عوام میں کام کرتا ہوں، میرا گمان یہ ہوگا کہ چند کروڑ ہی ہوں گے جن کو تجوید آتی ہوگی، باقی بہت سارے ایسے ہیں جن کو نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن آپ سیکھنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیے۔ اس کے بعد اسی کی آیت نمبر 20 ہے سورہ مزمل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اے لوگو پڑھو تم جو تمہیں آسان ہو اس قرآن سے۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ یہ نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، جو تمہیں آسان لگے تم اس کو پڑھ لو۔ اچھا، اب الحمد شریف ہم کیوں کہتے ہیں واجب ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تو حدیث سے آ گیا سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ باقی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دائمی طریقہ رہا کہ آپ نے قرآن کے ساتھ یا الحمد کے ساتھ سورت بھی ملائی ہے۔ اب اس میں یہ ہے فقرؤوا ما تیسر من، جو تمہیں آسان ہو پڑھو۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقرؤوا قراءت سے نکلا ہے، اور عربک میں قراءت کا مطلب، قرآن کی قراءت کا مطلب یہ ہے کم از کم ایک آیت۔ اس کا مطلب ہے کم از کم ایک آیت پڑھنا تو فرض ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صورتیں ملائی ہیں اور یہ دائمی آپ کی عادت رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض، اور کم از کم ایک الحمد کے ساتھ ایک صورت ملانا، یا پھر 3 چھوٹی آیات کا ملانا، اور یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یہ واجب ہوگا۔ اور مزید اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے نماز کے قیام کا پورا ایک صحیح مفہوم آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا۔ تو نماز قائم کرو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو میرے بہن بھائی ذرا غور کریں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز قضا کرتے ہیں، نعمت اللہ کی کھاتے ہیں لیکن بات اس کے دشمن شیطان کی مانتے ہیں، مسجد کے سامنے کھڑے ہوں گے، نماز اندر جا رہے ہوں گے، لیکن اتنی توفیق نہیں کہ ہم بھی جا کے وضو کر کے اور 5-7 منٹ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں۔ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اس کی نعمتوں کو شکرانہ ادا کرنے کا ہمارا ذہن نہیں بنتا۔ ایسی ہماری بہنوں کو تھکنیں چڑھتی رہتی ہیں، تھک جاتی ہوں میں۔ ابھی کوئی پڑوسن آ جائے، عشاء کی نماز قضا کرنے والی کے پاس 4 گھنٹے بھی کوئی عورت بیٹھی رہے گی تو وہ خوش دلی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہیں گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں 5-7 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے، 10 منٹ یا 15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہاں پتہ نہیں چلے گا، لیکن موت بڑی سخت ہے بے نمازی کی، اور قبر میں اس کو بہت عذاب ہے، اور میدان محشر میں ذلت اور رسوائی، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ بھی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کریں، میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا حساب کریں۔ بعض لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ پیسہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں کب سال شروع ہوا تھا۔ بھئی کیوں اتنی بے پرواہی آپ نے کی؟ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو کہ آخر اگر ابھی اچانک آپ مر جاتے ہیں تو کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا کب سال شروع ہو گیا؟ تو کیوں نہیں پتہ تھا؟ معلوم کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ پہ فرض تھا نا معلوم کرنا، یا آپ نے معلوم نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے عذر بن گیا، آپ نے بھولے بھالے ہو کر کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ معلوم کریں، اصول سیکھیں، مسائل سیکھیں ہماری اکیڈمی سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ آن لائن کورسز کر لیں،
آپ کو تمام چیزیں اتنے اچھے انداز سے سمجھا دی جائیں گی کہ اس کے بعد آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے اور ہزارہ گناہوں پر مطلع ہوں گے کہ ہم کیا خطائیں کرتے رہے تھے. توبہ کی توفیق ملے گی، آئندہ آپ گناہوں سے بچیں گے. اور پھر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض. قرض حسنہ، اچھا قرض کا مطلب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا، اور یہ ایک اشارہ فرما دیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور تمہیں دے گا، کیونکہ قرض جب لیا جاتا ہے تو اس کو لوٹایا جاتا ہے. قرض حسنہ سے مراد ہے کہ اخلاص کے ساتھ دو، خوش دلی کے ساتھ دو، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے کرو یا تنگ دلی کے ساتھ ابے یار اب تو کرنا ہی پڑے گا دو، ایسا نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں. یہ قرض حسنہ ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھیجو گے اپنی ذاتوں کے لیے کوئی بھلائی، یعنی کوئی نیکی کر کے آگے آخرت کے لیے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو پاؤ گے تم اسے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہوا خیرن، وہ زیادہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس میں اشارہ کتنا پیارا ہے. وما تقدموا لانفسکم، جو تم اپنی ذاتوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کر دیا کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے ان کو پیدا کیا قیامت تک وہ قیام میں تسبیح، کھڑے ہو کے تسبیحات پڑھتے رہیں گے، کیونکہ تھکتی نہیں مخلوق. کوئی رکوع میں تسبیح پڑھتا رہے گا، کوئی سجدے کے اندر ہے، اور ہر وقت فرشتوں کے ذکر ایسے جاری ہوتے ہیں جیسے ہمارا سانس آتا جاتا ہے نا، ایسے فرشتوں کے زبانوں پر ذکر جاری رہتا ہے. کس خوش فہمی میں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا معاذ اللہ محتاج ہے، ہمارے روزوں کا نہیں، اس کا مطلب کمی نہیں ہے. اس کے اربوں خربوں فرشتے ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول ہیں. اس کے مطلب ہے جو کچھ آپ اور میں کر رہے ہیں اپنی ذات پر احسان ہے. اس لیے کبھی بھی عبادت کر کے یہ سمجھنا، جیسے ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں نا کہ کوئی نقصان ہو گیا، کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، دعائیں مانگ رہے، نہیں ہو سکی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، نوکری چاہیے تھی، اس کے لیے بڑے وظیفے پڑھے نہیں ملی، امتحان میں تیاری خود نہیں کی، وظیفے پڑھے فیل ہو گئے، تو بعض اوقات اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں. نہیں پڑھیں گے ہم نمازیں، اور اب میں کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کروں گا. ارے بھائی، آپ کی میری اوقات کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سے دھمکی آمیز جملے کہنا، کہ اس سے اللہ تعالیٰ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا معاذ اللہ. یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں پر رحمت نازل فرمائے کہ اپنے بچوں کی باطنی روحانی تربیت سے بالکل غافل ہیں. خدا را میری یہ کتاب قرب الہی آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچے باطنی لحاظ سے مضبوط ہوں گے. ورنہ اللہ نہ کرے اگر آپ نے بچوں کی باطنی تربیت پہ توجہ نہیں کی، خیر ہمارے یہاں تو ظاہری بھی بہت کم ہو رہی ہے، لیکن چلو باطنی تربیت نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد خدا نخواستہ کفر اختیار کر لے، یا بدعتی ہو جائے، یا شرک کی طرف چلی جائے. کیونکہ جب علم نہیں ہوتا، آدمی کے اوپر جب پریشانیاں آفات آتی ہیں، وہ گھبرا کر غلط راستہ چوز کر لیتا ہے، اور اس میں ہم بھی برابر کے شریک کہلائیں گے. اسی لیے بعض بچے آپ دیکھیں جب ناکام ہو جاتے ہیں، ایک بچے کو میں خود جانتا تھا، وہ مطلب بہت اچھا بچہ تھا، لیکن جب وہ امتحان میں فیل ہوا تو اس نے جنگل میں جا کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کے پھانسی لے لی. غائب ہو گئے، لوگ تلاش کر رہے ہیں. کافی دن بعد، 3-4 دن بعد وہ پتہ چلا کہ وہاں سے لاش، اور پھول گئی تھی لاش، اس کی اسمیل اتنی آ رہی تھی اس میں سے. اور اسی طرح عشق میں ناکام ہوئے جی، خودکشی کر لی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے بچوں کی عدم تربیت کا نتیجہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کو کامل کرنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت ہی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. اے مالک مولا، ہمارا درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. جتنے بھائی بہنوں نے تیری اس کتاب کی تفسیر اور توضیح سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے گناہوں کو ایسا مٹا دے کہ لگے کہ جیسے کیا ہی نہیں. ان کے نام اعمال کو ایسا گناہوں سے پاک و صاف کر دے جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں. اے اللہ تعالیٰ تو یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دے.
اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بڑی راتوں میں ہماری بہن بھائی عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادات کو بھی خاص طور پہ قبول فرما لے۔ جتنے معتکفین عبادت میں مشغول ہیں اور انہوں نے تیری رضا کی خاطر اعتکاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما، ریاکاری نہ ہو اور یہ خواب نہ آنا شروع ہو جائیں کہ اعتکاف ختم ہوگا تو ہار ڈالے جائیں گے، واہ واہ ہوگی۔ یہ سمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما، اور اللہ تعالیٰ دوران اعتکاف اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً جو مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں تا حیات رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں علم دین کی دولت عطا فرما دے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا تو نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قر ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، زیادتی فرما، جبکہ یہ پختہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق سے زیادہ تیرے حبیب کو علم دیا گیا، تو نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اس کے باوجود زیادتی علم کی دعا کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں علم کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ مالک مولا ہمیں اس دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے پاک پروردگار جتنے بھائی بہن میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں ان کو شعور عطا فرما کہ اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں سے کم از کم کوئی ایک تو عالم بنائیں، ایک عالمہ بنائیں، ایک مفتی بنائیں، ایک مفتیہ بنائیں، اور سارے ہی بچوں کو اگر اس طرف لائیں تو اللہ تعالیٰ تیرے دین کی بڑی خدمت کا سامان ہوگا، اور بہت زبردست قسم کے علم مجاہد پیدا ہوں گے جو لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، نفس شیطانی گرفت و کرم کم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ مالک مولا جتنے ہم میں بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک یہ بیماری تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر ان کے پاس رہے، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ان کو چچڑے پن، طنز، جھنجھلاہٹ سے محفوظ فرما، کیونکہ یہ مریض کا دل توڑ دیتی ہیں۔ اے اللہ جو ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کو ہمت دینا یا رب کریم، ان کی خدمات اور خصوصاً پیسہ خرچ کرنے کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا۔ اے مالک مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنا دے۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن پہ قرض ہیں ان کے قرض دور فرما دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات عطا فرما، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی پاک آرمی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا خصوصاً ہمارے جو بچے سرحدوں پر 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جنہیں جان کا بہت ہی زیادہ خوف ہے، دہشت گردی ان کی طرف تیزی سے متوجہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی غیب سے حفاظت فرما، انہیں خطرات پر آگاہ فرما، انہیں خطرات سے نپٹنے کی مزید ہمت عطا فرما، انہیں خطرات پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے جو بھی فوجی بھائی، جو ہمارے پولیس میں ہمارے بھائی بہن اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے پاک پروردگار خصوصی طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کر کے تیرے دین کے کام میں بے حد معاون ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو چیز انہیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ تمام اسباب پریشانی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو راحت بھری اور پرسکون زندگی عطا فرما۔ ان تمام پوری فیملیز کو پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کو نوکریوں پہ استقامت عطا فرما، ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ فرما۔ اے مالک مولا
جس طرح ہم سب یہاں مل کر بیٹھے ہم نے اجتماعی دعا کی، ایسے ہی جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہو کر سرکار کی خصوصی مجالس میں شریک ہونے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔